اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عزیز میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ سورہ نساء، انعام، یونس، صافات، انبیاء اور قلم۔ ان میں سے 4 پہلی صورتوں میں نام مذکور ہے اور 2 آخر کی صورتوں میں ذُنُّون اور صاحب الحوت مچھلی والا کہہ کر صفت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ سورہ نساء اور انعام میں انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں فقط نام مذکور ہے اور باقی صورتوں میں واقعات پر مختصر روشنی ڈالی گئی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی حیات طیبہ کی صرف ایسے پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے جو ان کے پیغمبرانہ زندگی سے وابستہ ہے اور جس میں رشد و ہدایت کے مختلف گوشے دعوت بصیرت دیتے ہیں۔ قرآن عزیز کی روشنی میں یونس علیہ السلام کا واقعہ اگرچہ مختصر اور اظہار واقعہ کے لحاظ سے صاف اور واضح ہے، مگر بعض تفسیری مباحث نے اس کی جزئیات کو معرکۃ الآراء بنا دیا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ واقعے کو مفصل بیان کر دیا جائے اور اس کے بعد تفسیری مباحث پر کلام کیا جائے تاکہ واقعے کی حقیقت سمجھنے میں مدد ملے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی رشد و ہدایت کے لیے مامور کیا۔ یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک ان کو تبلیغ فرماتے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرا اور سرکشی کے ساتھ شرک و کفر پر اصرار کرتے رہے۔ اگرچہ نافرمان قوموں کی طرح خدا کے پیغمبر حق کی دعوت کا ٹھٹھا کرتے اور مذاق اڑاتے رہے، تب یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو عذاب الہی کی بد دعا دے کر ان کے درمیان سے غضبناک روانہ ہو گئے۔ فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اپنے عقیدہ کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو، مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا اور وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، اس لیے اس کے جسم کو مطلق کوئی نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو درگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر امت دعوت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے اور عفو تقصیر کے لیے اس طرح دعا گو ہوئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ کسی پرندہ کا پیدا شدہ بچہ کہ جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگایا جس کے سایہ میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ حکم خدا سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا
اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زائد آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں، ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تم کو اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم سے بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کہ یہ نامناسب تھا کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرنے اور ان سے نفرت کر کے جدا ہونے میں عجلت کرے اور وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ ہوا یوں کہ ادھر یونس علیہ السلام بد دعا کر کے اہل نینوا سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بد دعا کے کچھ آثار محسوس کیے۔ نیز یونس علیہ السلام کی بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تب ہی تو یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی سب خدا تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ چوپاؤں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا۔ اسی طرح دنیا سے کٹ کر درگاہ الہی میں گریہ وزاری کرنے اور متفقہ آواز سے یہ اقرار کرتے رہے، پروردگار یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو دولت ایمان سے نوازا اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو اب دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تاکہ خدا کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس حکم کا امتثال کیا اور نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔ یہ ہے واقعہ کی وہ ترتیب جو آیات قرآنی کی تفسیر میں تلاوت سے پاک اور صحیح مفہوم کی ترجمان ہے۔ مختلف سورتوں کی تمام آیات کے معانی کو کسی گنجلک کے بغیر صاف ادا کر دیتی ہے، لیکن یہ حقیقت اچھی طرح اس وقت ظاہر ہوگی جب واقعہ سے متعلق اختلافی مباحث کو زیر بحث لایا جائے اور پھر اس تفصیلی ترتیب کا موازنہ کیا جائے، مگر اس سے قبل آیات قرآنی کا مطالعہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: پھر کیوں ایسا ہوا کہ قوم یونس کی بستی کے سوا اور کوئی بستی نہ نکلی کہ نزول عذاب سے پہلے یقین کر لیتی اور ایمان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتی۔ یونس کی قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کا وہ عذاب ان پر سے مٹا دیا جو دنیا کی زندگی میں پیش آنے والا تھا، اور ایک خاص مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کی مہلت دی۔ یہ آیت سورہ یونس میں ہے اور سورہ انبیاء میں ہے۔ اور ذُالنُّون یونس علیہ السلام کا معاملہ یاد کرو، جب ایسا ہوا تھا کہ وہ راہ حق میں خوشنماک ہو کر چلا گیا، پھر اس نے خیال کیا کہ ہم اس کو تنگی اور آزمائش میں نہیں ڈالیں گے۔ پھر جب اس کو آزمائش کی تنگی نے آ گھیرا تو اس نے مچھلی کے پیٹ میں اور دریا کی گہرائی کی تاریکیوں میں پکارا، خدایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے لیے ہر طرح کی پاکی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کیا ہے۔ سورہ صافات میں ہے، تب ہی ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غمگینی سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے تھا، اور وہ واقعہ یاد کرو جب وہ بھری ہوئی کشتی کی جانب بھاگا، اور جب کشتی والوں نے غرق ہونے کی خوف سے پورا ڈالا تو دریا میں ڈالے جانے کے لیے اس کا نام نکلا، پھر نگل گئی اس کو مچھلی، اور وہ اللہ کے نزدیک قوم کے پاس سے بھاگ آنے پر قابل ملامت تھا۔ بس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ خدا کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے تھا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتا۔ پھر ڈال دیا ہم نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر چٹیل زمین پر، اور وہ ناتواں اور بے حال تھا، اور ہم نے اس پر سایہ کے لیے ایک بیل والا درخت اگا دیا،
اور ہم نے اس کو 1,00,000 سے زائدہ انسانوں کی جانب پیغمبر بنا کر بھیجا، بس وہ ایمان لے آئے۔ پھر ہم نے ان کو ایک مدت پیغام موت تک سامان زندگی سے نفع اٹھانے کا موقع دیا۔ سورہ قلم میں ہے، بس اپنے پروردگار کے حکم کی وجہ سے صبر کو کام میں لا، اور مچھلی کے لیے یونس کی طرح بے صبر نہ ہو، جبکہ اس نے خدا کو پکارا اور وہ بہت مغموم تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس کے پروردگار کے فضل نے اس کو آغوش میں لے لیا تھا تو وہ ضرور چٹیل میدان میں ملامت شدہ ہو کے پھینک دیا جاتا، بس اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کو نیکوکاروں میں رکھا۔